بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے۔ آج میں آپ کو 4 کام بتاتا ہوں کہ جس کا اہتمام کرنا ہر ایک مومن کے لیے، اور وہ مومن خاص ہو یا عام ہو، یعنی کوئی پڑھا لکھا ہوا ہو یا بے پڑھا لکھا ہوا، سب کے لیے ضروری ہے کہ سبھی مسلمان بھائی ان 4 کاموں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ 4 کام ہم کر لیں گے تو یقیناً رجب کا مہینہ ہمارا صحیح طریقے سے گزرے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مہینے کے اندر کام کیے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے ہمارے اندر ایک عبادت کا جوش پیدا ہو جائے گا۔ وہ 4 کام آج میں بتانے والا ہوں، آپ اس ویڈیو میں بنے رہیں، انشاءاللہ 4 کام بتائے جائیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلا کام کیا ہے اس رجب کے مہینے میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ رجب کے مہینے میں سب سے پہلا کام ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر خوب دعائیں مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا تو ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا مانگتا رہے۔ اگر کوئی عربی زبان جانتا ہے تو عربی میں دعا مانگ لے، اگر کوئی عربی نہیں جانتا ہے، عام آدمی ہے، نارمل آدمی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے ایسے بھی کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے رمضان دے دیجیے، اے اللہ مجھے رمضان دے دیجیے۔ اس لیے کہ رمضان وہ عظیم الشان اور وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جو سارے مہینوں سے افضل ہے، جو سارے مہینوں کو سردار ہے، وہ رمضان المبارک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہینے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، مہینے سارے برابر ہوتے ہیں، لیکن اصل اعتبار جو ہوتا ہے وہ قرآن مقدس کی وجہ سے یہ مہینہ افضلیت والا قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر ایک چینی ہوتی ہے، چینی جس ڈبے کے اندر ڈالی جاتی ہے تو وہ ڈبہ متبرک بن جاتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھا جاتا ہے۔ وہی ڈبہ اگر اس کے اندر گندگی رکھ دی جائے، ناپاکی رکھ دی جائے، تو وہ باہر سڑک پر رکھا جاتا ہے، کوڑے دان بن جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ، رمضان المبارک، اور قرآن پاک کی برکت سے اللہ نے اس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا ہے، اس کی برکت سے یہ مہینہ افضلیت والا مہینہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس مہینے کی قدر کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے اور یہ مہمان بن کر کے آ رہا ہے۔ تو جب کوئی ہمارے یہاں مہمان آتا ہے نا، اس کے لیے پہلے سے پورا انتظام کیا جاتا ہے، اس کا کھانے کا انتظام، اس کے پینے کا انتظام، اس کے رہنے کا انتظام، اس کے کپڑوں کا انتظام، سارا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو ہم بھی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے خوب دعائیں مانگے، اللہ ہمیں رمضان عطا کر دیجیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس دعا کو خوب پڑھتا رہے کہ اللہ، اگر کوئی آدمی عربی نہیں جانتا ہے، اے اللہ، تو وہ اللہ سے دعائیں مانگ لے کہ اللہ اس مہینے کے اندر برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ کیونکہ جب مہینے کے اندر برکت ہو جائے گی تو معلوم ہوگی کہ ہماری عمروں کے اندر بھی برکت ہو جائے گی اور ہم رمضان تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ پہلا کام تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی عبادتوں کے اندر ابھی سے ہی اور اضافہ کر لینا ہے، زیادتی عبادت کرنا ہے۔ یعنی عبادت جو ہم کرتے ہیں، ابھی ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو ابھی ہم اس میں اور زیادہ اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ اگر دو نفل کی ہماری عادت ہے تو ہم 2 کے ساتھ میں 2 اور ملا لیں، 4 کے ساتھ میں ہم عبادت شروع کریں، دھیرے دھیرے عبادت کو بڑھائیں، تاکہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے ہمارے اندر ایک جوش اور جذبہ رہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، پھر رمضان آ جاتا ہے تو شروع میں جوش رہتا ہے، مسجدیں بھری رہتی ہیں اور بعد میں خالی ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی سے اس کی پریکٹس یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کریں، عبادتوں کے اندر اور زیادہ اضافہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ 2 کام ہوئے۔ تیسرا کام کیا ہے، تلاوت کلام پاک۔ یہ بہت اہم کام ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سینے کے اندر قرآن ہے تو وہ سینہ اللہ کی یاد سے محفوظ ہے، وہ سینہ ویران نہیں ہے۔ اور جس سینے کے اندر قرآن پاک نہیں ہے، قرآن پاک کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو وہ گھر ویران گھر کی طرح ہے، وہ سینہ، وہ دل ویران گھر کی طرح ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے قرآن پاک کی۔ تو جو شخص قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں اللہ کے واسطے، وہ خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ ابھی سے ہی 1 قرآن پڑھیں، آپ آدھا قرآن پڑھیں، 2 قرآن پڑھیں، دھیرے دھیرے ابھی سے آپ اس کی عادت بنا لیں۔ قرآن پاک کا اہتمام کرتے رہیں، بھلے ہی 1 آیت کے ذریعے سے ہو، ایک آیت ہی پڑھتے رہیں، ایک رکوع ہی پڑھتے رہیں۔ ورنہ بعض حضرات کیا کرتے ہیں، رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں اور وہ پھر آئندہ رمضان 2026 میں ہی کھلتا ہے قرآن پاک۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 1 سال کے لیے قرآن نہیں آیا ہے، قرآن تو ہمیشہ کے لیے آیا ہے۔ قرآن سے زندگیاں بدلتی ہیں، قرآن سے گھر میں برکت آتی ہے۔ تو آپ خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، تاکہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے ہمارے اندر یہ جذبہ اور یہ جوش پیدا رہے کہ ہم خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ عہد کر لیں کہ ہم کئی قرآن پاک اس مہینے کے اندر کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں چوتھا اور آخری کام کیا ہے، بدعات سے بچ جائیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ وظیفہ کر لو، یہ فلانا وظیفہ کر لو۔ ان ساری چیزوں میں اندر کچھ نہیں ہے،
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی اس کے مطابق زندگی گزارتے رہیں، نماز کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں، اور جو صدقہ اور خیرات ہے اس کا اہتمام کرتے رہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کی سمجھ بات آ گئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے، آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔